مادہ کرتی ہے. انسان انصاف کے تقاضوں پر خود کو پہلے کیسے پرکھے اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو پرکھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یہ ٹھیک بات ہے کہ ہم جو دور دیکھ رہے ہیں اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے لیے تو بہترین وکیل بنتے ہیں اور دوسروں کے لیے جج بنتے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ جو کمیاں ہمارے دوسروں میں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے اپنے اندر بھی ہو سکتی ہیں تو یہ بہت آسان ہو جائے. جو آپ نے شروع میں حدیث پاک پڑھی ہے جو حضور نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ بھائی کے لیے پسند کرو. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت سے شروعات کرتے ہیں. سورہ نساء کی 9 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے. اس آیت کا مفہوم ہے کہ جو جیسا سلوک تم اپنے معصوم بچوں کے لیے چاہتے ہو لوگوں کا ویسا ہی سلوک دوسروں کے بچوں کے ساتھ کرو. یہ ایک ہمیں کرائیٹیریا دے دیا گیا کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ وہ رویہ رکھنا ہے جو ہم دوسروں سے اپنے لیے چاہتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے سے درگزر بھی کریں, ہمیں معاف بھی کر دیں اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک بھی رکھیں, اور دوسروں کے ساتھ ہم سختیاں کرتے ہیں, دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں, دوسروں کے اندر کمیاں نکالتے ہیں. اصل میں انسان جو ہے وہ شروع سے خود پسند رہا ہے اور یہ رویہ جو ہے یہ شیطان کی پیروکاری ہے, کیونکہ شیطان کا رویہ خود پسندی کا تھا کہ جو میں جانتا ہوں, جو میں نے سیکھ لیا, جو میں کر رہا ہوں, جو میں سوچ رہا ہوں بس وہ ٹھیک ہے. جب اللہ رب العزت نے اسے کہا کہ انسان کو سجدہ کر تو اس نے سب سے پہلے یہی بات رکھی کہ اللہ تو نے تو اسے تو پیدا کیا مٹی سے اور مجھے آگ سے. اپنی برتری کا احساس, یہ جو احساس ہے خود پسندی کا, برتری کا, یہ پھر ظلم کراتا ہے, سختی کراتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں انکساری اس طرح سے کرنی ہے. نبیوں سے ہمیں قرآن سکھاتا ہے. آپ یہ دیکھیں یونس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہلکی سی چوک تھی, وہ ان کا اللہ کا معاملہ تھا لیکن مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا. انہیں احساس ہوا, انہوں نے جو پڑھی ہے وہاں پہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اپنے آپ کو ظالم ماننا اور اللہ کو پاک ماننا. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں گرتا. اگر ہم معاذ اللہ کہنے لگے تو سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا, ہماری کیا خطا ہے اس میں بھائی. اصل تو معاملہ یہ ہے کہ وہ چیک کر رہا ہے آپ کو. آپ اسے اس طرح سے سمجھیں. موسیٰ علیہ السلام سے ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا, قرآن یہ کہتا ہے قبطی کا کہ انہوں نے گھسا مارا اور وہ گرا اور مر گیا. تو وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے کچھ نہیں کیا اس میں, یہ تو مر گیا, اس کی موت آئی ہوئی تھی. اپنے آپ کو ظالم کہا وہاں بھی کہ اللہ میرے سے غلطی ہوئی, ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, میں نے کیا کر دیا. مطلب اتنی پشیمانی, اتنی زیادہ اندر گلٹی ہوئی انہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر پشیمانی ہوگی, گلٹی ہوگی, اپنی چھوٹے ہونے کا احساس ہوگا, اللہ کے بڑے ہونے کا احساس ہوگا, پھر وہ تمام لوگوں کے ساتھ وہ رویہ رکھیں گے. ایک جملہ میرے یاد آ رہا ہے, میرے ایک استاد ہیں عرفان صاحب, وہ یہ کہتے تھے, کسی نے ان سے کہا کہ جن مجھے نصیحت کچھ کریں تو انہوں نے کہا بھائی اندھے ہو جاؤ. تو وہ بڑا حیران ہوا. پھر انہوں نے جس کی وضاحت کر دی جملے کی, مجھے تو بڑا احساس ہوا آپ نے ایسا جملہ کہہ دیا. کہنے لیں بھائی میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی اللہ کا فیض چاہیے تو دوسروں کے اعمال سے, اچھے اعمال سے, برے اعمال سے اندھے ہو جاؤ اور اپنے بھی اچھے اعمال سے اندھے ہو جاؤ. یہاں 2 اضافے اور کر دیں مجھے صاحب. اندھے ہونے کے ساتھ اگر ہم گونگے اور بہرے بھی ہو جائیں تو سونے پر سہاگا ہے. ہم دوسروں کی برائی کیوں سنتے ہیں یا کیوں سننا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں ٹٹولتے ہیں لوگوں کو یا ان کے حالات کو وقتی لذت حاصل کرنے کے لیے؟ بس اصل میں تو وہی ہے, یہ مطلب ٹائم پاس کرنے کا شغل ہے. جبکہ حدیث پاک یہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو بندہ میرے کسی بندے کی غیبت ہوتی ہوئی دیکھے اسے وہیں کہ وہیں دبانے کی کوشش کرے, اس میں مدد کرے تو میں آخرت میں اس کی مدد کروں گا. عیب جوئی کے معاملے میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ جو لوگوں کے عیب اچھالتا پھرے گا, ان کے پیچھے لگ جائے گا عیب لوگوں میں مطلب نمایاں کرنے میں, تو اللہ اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ اس کے عیب جو ہے وہ کرے. اور جو ایک اور حدیث بھی یہ ملتی ہے جامع ترمذی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے عیب چھپائے گا اللہ آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہمیں لوگوں کے اعمال سے اندھے ہونا ہے. اصل میں اندھے ہونا یہ ہے کہ ہم ان سے آنکھیں بند کر لیں, کیونکہ اگر ہماری نظر ان کے اعمال پہ پڑے گی,
اچھے اعمال پہ اور ہمارے اندر جیلسی ہوگی تو ہم ان سے نفرت کرنے لگیں گے. اپنے اچھے اعمال پہ سے اندھے ہونا یہ ہے کہ ہمیں تکبر نہ آئے, کسی قسم کی خود نمائی, خود پسندی یہ نہ ہو, کیونکہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی سمجھ, اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حالات اور اس کی دی ہوئے اعمال, اگر آپ ان پہ فخر کرتے ہیں, فخر اور کبر جو ہے نا وہ اللہ کی چادر ہے, اس میں اللہ پسند نہیں کرتا کسی کو, بلکہ اس سے انتقام لیتا ہے. تو اس لیے کبر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں. پتہ نہیں کس کا کیا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں, ہم تو سمجھ رہے ہیں ہم کسی کی مذاق اڑا رہے ہیں, ہم کسی کو ہلکا سمجھ رہے ہیں, مال کے معاملے میں, علم کے معاملے میں, صحت کے معاملے میں, خوبصورتی کے معاملے. اللہ کے ہاں یہ چیزیں تھوڑی چلیں گی, اللہ کے ہاں تو نیت اور اعمال کے حساب سے فیصلہ ہوگا. تو وہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے ہاں پتہ نہیں کس مرتبے کا آدمی ہے اور ہمارا کیا حال ہونا ہے, کچھ نہیں پتا وہاں پہ. چھوٹی سی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. شکل و صورت میں بہت ہی معمولی, سیاہ فام رنگت, موٹے موٹے ہونٹ, سخت سے بال, پورا جسم ان کا جو ہے وہ سخت اور کھردرا, لیکن ان کے اعمال دیکھیے, ان کا درجہ دیکھیے, ان کا مرتبہ دیکھیے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا, آپ نے ایک بار کسی ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں انہوں نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سنی اور واپس آ کر حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال تم چلتے زمین پر ہو اور تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے, تو ایسا کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے ہی تو مجھے سکھایا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہو. جب بھی میرا وضو نہیں رہتا میں فوراً تازہ وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں حضرت بلال اور کہاں بڑے بڑے صحابہ اکرام, اور وہ حضرت بلال کو کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال, سیدنا بلال, یعنی بلال ہمارے سردار ہیں. تو انسان کے اعمال ہیں جو اس کے درجے کو, اس کے مرتبے کو, اس کے جاہ و منصب میں اضافہ کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک نہ کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فخر نہیں ہے, کوئی بلندی نہیں ہے. جی بنیادی چیز دل کا خلوص ہے اور اچھی نیت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کا حال جانتا ہے. ہم عجب کرتے ہیں, ہم نخوت کرتے ہیں, اپنی نیکی پر خود ستائی کرتے ہیں, دوسروں کو حقیر جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے, جیسے کہ آپ نے کہا, کہ اس کا کیا مرتبہ ہے, نہ جانے وہ اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے. اصل تو بات یہی ہے, قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ انسان خسارے میں ہے. یہ سارے وہ کام کرتا ہے جس کے گھاٹے والے ہیں. ایک جگہ سورہ احزاب کی 72 نمبر آیت میں اللہ نے اسے ظلوم جہولا کہا, ظالم اور جاہل. آپ یہ دیکھیے کہ ظالم اس لیے کہا کہ یہ اندھیرے میں رہنے والے کو ظالم کہتے ہیں, یہ اندھیرے میں رہتا ہے, اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ میرا ہونا. یہاں تک دیکھیے آپ کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ اسے اپنی باڈی میں پلنے والی بیماریوں تک کا نہیں پتا کہ آگے اس کا کیا بننا ہے, آگے وہ کیا کمائے گا, کیا کرے گا, کیسی تندرستی ہوگی, کیسے حالات ہوں گے, کچھ بھی تو نہیں پتا. اور بنتا ہے پاٹے خاں, اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ ٹھیک ہے. دوسری اسے جاہل کہا. جاہل کہتے ہیں اسے جو جانتا ہو اور مانتا نہ ہو. آپ نے ابو جہل کا نام سنا؟ اس کا نام ابو جہل پڑا اس لیے تھا کہ کسی نے اسے پوچھا کہ بھائی ان نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, کہ میں مانتا ہوں کہ سچے ہیں, تو پھر اندر سے کیوں نہیں مانتا بھائی, ان پہ ایمان کیوں نہیں لاتا کہ یہ تو بڑے ہو جائیں گے, میں چھوٹا ہو جاؤں گا. جانتا تھا کہ سچے ہیں لیکن مانتا نہیں تھا. تو جان لینے کے بعد مان لینا اللہ رب العزت کو اصل چیز یہ ہے, یہ ہمیں جہالت سے نکالتی ہے. لیکن ظلومن جہولا اسی لیے کہا اسے ظالم اور جاہل کہ یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے, ساری آخرت دکھ رہی ہے, ساری باتیں قرآن و حدیث کی ہمارے سامنے ہیں, اس کے بعد بھی وہ حرکتیں کرتا ہے کہ یہ خسارے میں چلا گیا. یہ اصل میں انسان کی گھٹیا ترین بات ہے کہ یہ دوسروں کے بد اعمال پہ نظر رکھ کے انہیں پروپوگیٹ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان کی کسی طرح سے توقیر کم ہو جائے, ان کی عزت کم ہو جائے. یہ جو جیلسی اور یہ جو حسد ہے اس وجہ سے دوسروں کے چکر میں لگا رہتا ہے. بات یہ ہے نا کہ ہمیں تو اللہ پہ نظر رکھنی ہے, اپنے اچھے سے اعمال. جب تک آپ لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, ان کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, آپ کے اندر سے یہ بات نہیں جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ اپنے تمام صحابہ جو بھی ارد گرد تھے سب کی تعریفیں کیا کرتے تھے, ان کے کاموں کو اپریشیٹ کرتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے, اس کا احسان نہیں میں اتار پایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ سب تعریفیں تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ اتنا حیا والا ہے کہ اللہ بھی اس سے حیا کرتا ہے اور فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. حضرت علی کہ یہ متوکلین میں سے ہے, توکل ان کا بے انتہا ہے. اور بہت سارے صحابہ ہیں. حضرت حذیفہ کو کہ یہ رازدار ہے, کسی کو امین کہتے تھے, کسی کو رازدار, کسی کو جنتی.
آپ نے حضرت بلال کا واقعہ سنا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی چیزوں کی جو اچھائیاں ہیں صرف وہ بیان کرنی ہے اور انہیں خوش ہونا بیان کر کے کہ ان میں جو اللہ رب العزت نے خوبی دی ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنے کلیگ ہوں، اپنے ماتحت ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، ان لوگوں کی خوبی ڈھونڈ کے وہ تعریفیں کریں گے، آپ یقین کریں بہت محبتیں بڑھ جائیں گی. اور جتنا ہم لوگوں کو کرٹیسائز کریں گے، جتنا معترض ہوں گے، جتنا لوگوں کے اوپر اعتراض کریں گے، ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ٹاپ کرے اور دوسرے کا بچہ جو ذرا سے نمبر لے آئے تو ہم جلنے لگتے ہیں. کسی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے تب ہمیں جیلسی ہونے لگتی ہے. لوگوں میں کہتے پھریں گے اس کے بارے میں نیگیٹو چیزیں جس سے کہ وہ رشتہ ختم ہو. مطلب کوئی بھی معاملہ ہو، اپنا کاروبار ہو چاہیں گے خوب بڑھے، دوسرے کاروبار سے جلتے ہیں. دوسرے کی خوبصورتی، علم، حالات، ماحول، عزت، مطلب وہ تمام تر چیزیں جو اللہ رب العزت کی اسے دی ہوئی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے جیلسی اپنے لیے چاہیں گے، ہم بڑھتے چلیں گے. بالکل مجاز صاحب، یہ دنیا دار المکافات ہے. کچھ اعمال کی جو سزا ہے وہ اسی دنیا میں ملتی ہے، باقی کے لیے آخرت اور روز حشر ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ من حفر حفرۃ لأخیہ وقع فیہ، کہ جس نے اپنے بھائی کے لیے کوئی گڑھا کھودا وہ خود اس میں گرتا ہے، وہ خود اس گڑھے میں گرتا ہے. تو انسان اپنے پیر پر کلہاڑی خود مارتا ہے اور اس کے بعد وہ شکوہ کرتا ہے. اگر اس کے ساتھ دنیا میں یہ برا ہوتا ہے یا روز حشر میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو وہ ذمہ دار خود ہے، کیونکہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو بیج ہم یہاں بوئیں گے وہی فصل ہم وہاں کاٹیں گے، وہی کاشت ہم وہاں کریں گے. تو کیوں نہیں انسان وقت رہتے جو ہے وہ سبق سیکھ لیتا ہے یا اپنے آخرت کے لیے تیاری کر لیتا ہے، جبکہ توبہ کا در کھلا ہے اس وقت تک جب تک کہ موت کی غرغراہٹ نہ ہو. یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں، یہ یقین اگر آخرت کا ہوگا، حساب کتاب کا، تب توبہ کی طرف پلٹے گا آدمی، تب اسے لگے گا میرے سے غلطی ہوئی ہے. ایک حدیث میری یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ جب کسی پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس میں کھول دیتا ہے. یہ اتنی آسان حدیث نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آنکھ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں اور وہ پھر انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا بات. یہ ہے رحمت اللہ کی کہ ہم اپنے بد اعمال پہ نظر رکھیں، پھر وہ ہمیں نظر آئیں اور پھر ہمیں احساس ہو کہ واقعی اللہ پاک ہے، ہم غلطی پہ ہیں. اس کے بعد پھر ہم انہیں درست کرنے کی کوشش کریں. ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ جس پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. دین کی اصل سمجھ کیا ہے؟ دین کی اصل سمجھ یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ دین دینے کا نام ہے، دین لینے کا نام نہیں ہے. جس دن انسان کو دین کی صحیح سمجھ آ گئی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دینا شروع کر دے گا. وہ چاہے پیسہ ہو، چاہے مطلب حکمتیں ہوں، چاہے اپنی صلاحیتیں ہوں، چاہے اپنی رائے ہو، چاہے اپنا مشورہ ہو، چاہے اپنا وقت ہو، مطلب ہر چیز دینے کی کوشش کرے گا. دین دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں ہے. اصل میں ہمارے اندر خود غرضی آ گئی، خود پسندی کی وجہ سے انسان کے اندر خود غرضی آتی ہے اور وہ پھر لوگوں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں جو نیگیٹو کہلاتی ہیں. جیسے شیطان کے اندر، شیطان کا ہوا یہی تو تھا کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور میں سب سے زیادہ قریب. بھائی اللہ کے کون قریب ہے؟ اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت، اسے کب کیا کام کرنا ہے. وہ شیطان نے کیا کیا جب اللہ رب العزت نے اسے کہا کہ بھائی تو جا یہاں سے نکل جا، تو اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا. الزام بھی اللہ پہ. اب جو اپنی کمیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، جو بھی اپنے اندر کوئی مان لو کوئی بیماری آ گئی یا کوئی نقصان ہو گیا، الزام اللہ کو دے گا، وہ شیطان کے زمرے میں آئے گا. اگر وہ یہ ثابت، بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے جو نقصان پہنچتے ہیں، جو پریشانی پہنچتی ہیں، تمہارے اپنے اعمال کے کرتوت ہیں. اپنے اعمال پہ تو ہم نظر رکھتے نہیں، سیدھا سیدھا اللہ کو الزام دیتے رہتے ہیں کہ ہم ہی ملے تھے کیا، ہم ہی یہاں پیدا ہونے کو تھے. ارے بھائی آپ یہ دیکھو، بات یہ ہے نا کہ اللہ کے آزمائش کے طریقے ہیں. کوئی بہترین بہت بڑھیا ٹی سیٹ ہو اور اس میں کوئی نوکر جو ہے وہ چائے لے کے آ رہا ہو، مالک صوفے پہ بیٹھا ہو، مالک کسی کام سے ذرا سا ہلا فون وون اور وہ اس کے کوہنی لگ جائے اس کے، اور وہ ٹی سیٹ جو ہے وہ ذرا سا ہلے، گرے بھی نہ بھی، تو نوکر فوراً سوری بولے گا. حالانکہ غلطی کس کی تھی؟ مالک کی تھی. مالک کی. اللہ غلطی سے پاک ہے. اس طرح سے وہ ٹھونگے مار مار کے چیک کرتا رہتا ہے کہ یہ اپنی غلطی مانتے ہیں اور سوری بولتے ہیں یا میرے اوپر الزام لگاتے ہیں. تو کوئی بھی نوکر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، ہسبینڈ ہو، اگر وہ شکوہ کرتا پھرے گا لوگوں کے بیچ میں اس کا رشتے کا، تو لازمی بات ہے کہ آپ کو الجھن ہوگی کہ یار کیسا رشتہ دار ہے. بس یہی اللہ کا معاملہ ہے. مجاز صاحب یہاں ایک بہت پیارا سا واقعہ یاد آ گیا، اچانک یاد آ گیا.
حضرت بلال سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ تو اللہ توحید کا بہت پرچار کرتے رہتے تھے اور اس راہ توحید میں بڑے استقامت کے ساتھ آپ ڈٹے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اذیتوں میں اور اتنی مشکلات میں کیوں ڈالا، اتنی آزمائشوں میں کیوں ڈالا؟ تو حضرت بلال نے کہا بازار جاتے ہیں تو جب آپ برتن خریدتے ہیں تو اسے ٹھوک بجا کر چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے اللہ نے بھی مجھے ان آزمائشوں میں اسی لیے ڈالا کہ وہ مجھے ٹھوک بجا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے اندر ایمان کتنا پختہ ہے یا میں اللہ کی راہ میں اپنے کتنا ثابت قدم ہوں۔ مجاہد صاحب، آپ نے ایک بہت اہم بات ابھی کہی، اس پہ تھوڑی سی ہمیں وضاحت اور چاہیے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس پر احسان کرتا ہے یا جسے محبوب رکھتا ہے اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اسے اپنے عیب نظر آنے رکھتا ہے۔ ایک تو یہ ظاہری آنکھیں ہیں، ایک باطنی آنکھیں بھی ہیں جو دل کی آنکھیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ بے وقوف وہ ہے جس کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو جو سمجھدار ہے وہ جیتے جی اپنی ظاہری اور باطنی دونوں آنکھیں کھول لے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ توبہ اصل چیز، سب سے بڑھیا چیز جو ہے پلٹنے، توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو۔ جہاں آپ رکے، مان لو آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ میں کسی غلط راستے پہ جا رہا ہوں، اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا اور آپ نے قدم روکے پھر پلٹے آپ اور صحیح راستے کی رہنمائی چاہیے، تو وہ آپ کی توبہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ اس راستے پہ اتنا آگے نکل جاؤ کہ واپسی ممکن نہ ہو، تو توبہ ایک ایسی چیز ہے جب آپ کی آنکھ اللہ آپ پہ، وہ اسی آنکھ کا ذکر ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ باطن کی آنکھ، وہ آنکھ جب اللہ کھولتا ہے انسان پہ تب اسے اپنے بدعمال نظر آتے ہیں، تب اسے لگتا ہے کہ میں تو ظالم ہوں، یہ میں نے وہ نافرمانی کی ہے۔ بات یہ ہے قرآن میں جن جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ نہیں کرنی، وہ تمام تر چیزیں اللہ کی مخالفت ہیں۔ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ احساس کہ ہم اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ ہمارا کریٹر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کا دیا ہم کھا رہے ہیں، اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو آنے والی کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی کس طرح سے کٹے گی؟ کیونکہ وہاں تو کسی بھی قسم کا کوئی اعمال آپ کے آپ کے ہاتھ میں کچھ ہوگا ہی نہیں، تمام اختیارات آپ کے سلب کر لیے جائیں گے۔ یہاں تو آپ کو بہت اختیار ہے نا، وہاں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہو، وہاں مختار عام اللہ ہوگا، پھر یہ آپ کے اختیار سلب کر لے گا، تو وہاں آپ چاہ کے بھی نہ کسی کو معاف کر سکتے ہو نہ کسی سے معافی مانگ سکتے ہو۔ دیکھو رحمتوں کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث ہے، 15 شعبان کے بارے میں، آج جو دن ہے اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ اللہ رحمتیں اپنی برساتا ہے، اس میں تمام تر لوگوں کے جو مہربان ہو جاتا ہے وہ اور گناہ معاف کرتا ہے، سوائے ان دو لوگوں کے، ایک تو مشرک اور ایک جو اہل کینہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے اگر ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور آنے والے رحمتوں کے مہینے میں پاک اور صاف داخل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں سے کینہ اور بغض نکال دیں۔ لوگوں کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے، جو ہم ان کی عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں یا ان کی غیبت ہے یا ان کی برائی ہے، لوگوں میں ان کی عزتیں گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، آج یہ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد میں اپنے بارے میں بھی سب لوگ ہم اس بات پہ نظر رکھیں کہ جن جن لوگوں نے ہمارا دل دکھایا ہو اللہ کے واسطے آج انہیں معاف کر دیں، اور جن جن کا ہمارے سے دل دکھا ہو جا کے انہیں سوری بولیں، گلے لگا لیں، کچھ تحفے وحفے دے کے ان سے معافی ترافی کر لیں، جس سے کہ پاک مہینہ آنے والا ہے، اس پاک مہینے میں جب ہماری داخل ہوں تو ہم گناہوں سے پاک ہو کے داخل ہوں۔ بالکل، اور یہ توبہ جو ہو یہ توبۃ النصوح ہو، بے شک توبۃ النصوحہ جسے کہا گیا، ہاں قلبی توبہ، اصل میں اندر اور والی آئندہ توبہ، کے لیے کوئی غلطی کرنے کا پھر ارادہ نہ ہو۔ تو یہی تو اصل توبہ ہے کہ عزم اندر کا کہ آگے میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، گناہ ہو جائے تو دوبارہ آدمی توبہ کر لے، لیکن فی الحال یہ عزم، یہی ہے اصل توبہ جو قلبی توبہ کی بات ہے۔ مجاہد صاحب 2 کالرز ہیں اور آپ کی اجازت ہو تو بات کر لیں۔ ہنا صاحبہ بلند شہر سے، جی بتائیں ہنا، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی ہنا۔ جی ابھی میرے بہت چھوٹے چھوٹے سے 3 سوال ہیں، پلیز تینوں لے لیجیے گا کیونکہ فون بہت مشکل سے لگتا ہے۔ جی بتائیے۔ جی ابھی وہ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر گھر میں 3-4 سال پرانا دیسی شہد رکھا ہوا ہو تو کیا ہم اس کو گرم پانی میں ڈال کے مطلب فیٹ لوز کرنے کے لیے اسے یوز کر سکتے ہیں؟ پہلا تو یہ ہے جی، اور دوسرا ہے ابھی وہ ایک تو بیک سائڈ مطلب یہ ہپس ہمارے اور پیٹ اگر بڑھ رہا ہو تو اسے کم کرنے کے لیے کچھ بتا دیں، اور تیسرا ڈارک سرکل کے لیے۔ ڈارک سرکلز، ٹھیک ہے۔ حسن بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا ایک بچہ ہے جو 6 مہینے کا تھا جب سے اس کو خون چڑھانا پڑ رہا ہے، اچھا، پتا نہیں اس کو تھیلیسیمیا ہے تو ہے ہی، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں، سو کیا مسان کیا ہے معلوم نہیں، اب وہ ماشاءاللہ 12 سال کا ہو گیا، اب سے لگاتار اس کو باہر سے خون چڑھانا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، اپنے دست قدرت سے بالکل اچھا کر دے۔ تھوڑا سا انتظار حسن بھائی، اور ہے نا آپ کا سوال بھی انشاءاللہ ضرور۔ 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ، پہلے شوکت بھائی آپ سے مخاطب ہیں، آسام سے بات کر رہے ہیں آپ، جی بتائیے سوال کیا ہے؟
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी भाई. میں شوکت علی آسام سے بول رہا ہوں اور میں رہنے والا ہوں بہار کا. بہت دن زمانہ سے میں یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں. ہم میاں بیوی ہمیشہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے. کتنی ہمیں معلوم ہوتی ہے ہر چیز حدیث کے بارے. کتنا تعریف کروں اتنا کم ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بھائی, اور اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے, صحت و عافیت دے. اسی طرح پروگرام دیکھتے رہیں اور ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیے. جی بتائیں, کوئی سوال بھی ہے؟ میرا سوال ہے, میرے لڑکے کا نام محمد سمیر ہے اور وہ مائیگرین سے اور سائنک سے بہت پریشان رہتا ہے اور اس کو گیس بھی بہت زیادہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. جی, اور بھی کچھ کہہ رہے ہیں؟ دوسرا فیملی سائڈ سے ہے. وہ ہمیشہ خواب میں دیکھتے رہتی ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, یہ خواب کس کا ہے شوکت بھائی؟ یہ فیملی ہماری بیوی کا. اچھا ٹھیک ہے. نجمہ صاحبہ مراد آباد سے. جی بہن بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بھی رائے نجات بہت اچھا لگتا ہے. میں بہت بڑی فین ہوں آپ کی. اور مجھے بھی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اچانک 500 کے نوٹ غائب ہوتے رہتے ہیں اور گھر میں پریشانی بہت ہے اور بہت زیادہ دقتیں ہیں. خیر و برکت نہیں ہے گھر میں, بالکل پیسے میں برکت نہیں. کتنا آتا ہے لیکن سب ایسے ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ پیسوں کے غائب ہونے کا بھی ذکر کیا ہے؟ جی 500 کے نوٹ غائب ہوتے ہیں اکثر ہمارے ہسبینڈ کے پاس سے. آج ہی غائب ہوئے, آج ہی ہوئے. 1000 روپے غائب ہوئے, گن کے رکھے تھے تب بھی غائب ہوئے. اور ہماری بیٹی ہے نا, اس کے سر پہ بہت درد رہتا ہے, نزلہ بہت رہتا ہے, بہت زیادہ. چھینکیں بہت آتی ہیں, طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس کی. ٹھیک ہے, یہ نوٹ غائب ہونے کا کیا مسئلہ ہے مجاز صاحب؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے بچے شریر ہوتے ہیں, اس طرح جنوں کے بچے بھی تھوڑی شرارت کرتے ہیں. تو ان کے لیے کچھ اس طرح کا فزیکلی تو کچھ ویسا ہے نہیں وجود ان کا, تو وہ اس طرح سے پیسے ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں اٹھا کے. تو یہ اپنے گھر میں اذان دیں 15-20 دن اور 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے باوضو پانی دم کر لیں اور ایک بار گھر میں چھڑک دیں. انشاءاللہ آج کے بعد ان کے پیسے چوری نہیں ہوں گے, نہ کبھی اٹھیں گے. اور تالے میں رکھیں پیسے اپنے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ گھر کا کوئی بچہ گڑبڑ کر رہا ہوگا تو تالا سنبھال کے رکھیں. اور اگر کوئی جنات کا معاملہ ہو جو میں نے بتایا آپ کو, تو وہ اذان سے دور ہو جائیں انشاءاللہ. کبھی تفصیل سے جانیں گے کہ جن کے بچے ان پیسوں کا کرتے کیا ہے. فی الحال چونکہ بہت سارے سوالات ہیں, وجہ سے وقت کم ہے. سر درد کا مسئلہ ہے بیٹی کا. سر درد کے لیے ابھی ایک اور سوال بھی تھا, مائیگرین کا. ان کا دونوں کے لیے ایک ہی علاج ہے کہ زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل برابر مقدار میں بھر لیں, ملا کے ڈراپر میں بھر کے 1 بوند ناک میں ڈالیں صبح شام 2 ٹائم. اس سے تھوڑی مرچیں لگتی ہیں, وہ برداشت کریں دونوں. اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں. کم سے کم 300 بار یا سلام یا اللہ پڑھیں. انشاءاللہ مائیگرین ختم ہو جائے گا. جی, گھر میں خیر و برکت کی کمی. ہاں, اس کے لیے انہیں 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ, 300 بار یا ذل جلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا ولی یا نصیر, اور 5 وقت کی نماز کی پابندی. اور ایک دعا آتی ہے حدیثوں میں, وہ یاد کر لیں. 41 بار کم سے کم وہ دعا پڑھ دیا کریں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت برکت ہوتی ہے. کوئی قرض ہو وہ ختم ہو جائے گا اور کاروبار میں بہت برکت ہوگی انشاءاللہ. جی, 2 کالرز اور ہیں. نسرین ہے پہلے اور پھر نفیس. نفیس صاحب تھوڑا سا انتظار. نسرین صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن, میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 7 سال کا ہے ابھی, تو اس کے ناک سے خون آتا ہے کبھی کبھی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے کو بھی اور میرے شوہر کو بھی دونوں جن کو بی پی ہے. پیچھے میں ایک بار آپ کو سوال پوچھی تھی, مطلب میرا موٹاپا زیادہ ہے تو بی پی کا نہیں بتائی تھی آپ سے, تو اس لیے بی پی کا بھی بتا دو دونوں جن کو مطلب. اور یہ بھی سوال بتا دو کہ میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے, میں بار بار آپ کے پاس فون لگاتی ہوں, نماز پڑھنے لگ جائے تو میرے کو بہت خوشی ہوئی. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی مراد بھی پوری کرے. ایسا ہے کہ مطلب وہ اگر نماز کو چلے گئے, دھندے کے ٹائم پہ آزان ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ میرے کو ٹائم نہیں ملتا ہے نماز کو جانے کے لیے. ارے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام روک کے تو دیکھیں, پھر اللہ کتنی خیر و برکت دیتا ہے. بہرحال مجاز صاحب بتائیں گے. نفیس بھائی آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی, میں نفیس قاضی بول رہا ہوں سہارنپور سے. استقبال ہے نفیس بھائی, جی فرمائیے. جی میرے تھوڑے 2 سوال ہیں, اگر تفصیل سے آپ لے لیں تو بہت مہربانی ہوگی. جی پہلی جو بات یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر کو چیک کرایا تھا تو میرے ہارٹ میں وال لیک بتائی ہے اس نے, اور اس کی وجہ سے مجھے سانس پھولتا رہتا ہے. دوسرا ایک سوال میں نے دیکھا تھا خواب میں کہ جیسے کوئی آدمی بچے کو ڈبو رہا ہے اور ایک گردن ہے وہ
چھوٹی سی گردن تھی بچے کی، اور وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو نکال دیا باہر، اور وہ جو بچی ڈبو رہا تھا آدمی، بہت سارے بچے انہوں نے ڈوبے، ان کو میں بچا رہا ہوں، تو میں نے کئی بچے بچائے تھے۔ یہ دو سوال ہیں۔ ٹھیک ہے نفیس بھائی، آپ کا ہم پہلا خواب ضرور شامل کر لے رہے ہیں، دوسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار، کیونکہ ایک بہت اہم سوال حسن بھائی کا اتراکھنڈ سے ہے جن کے بچے کو تھیلیسیمیا ہے۔ پہلے ان کا خواب لے لیتے ہیں مجاز صاحب، کیونکہ وہ بھول جائے گا۔ اصل میں ان کا جو خواب ہے یہ کچھ اس میں تھوڑی سی نیگیٹیوٹی بھی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا انہیں صدقہ کرنا چاہیے اور اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اعمال یہ کر رہے ہیں نیک اعمال، اس میں تھوڑا سا بڑھوتری کر دیں، نمازوں کی پابندی پہ زیادہ دھیان دیں۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح پڑھیں، اور دل کے معاملے میں ان کا بتا دوں جس سے کہ معاملہ نمٹ جائے، کم سے کم 1000 بار یا وہاں پڑھیں دل کے لیے۔ انار دانہ، کھٹا انار دانہ ایک مٹھی بھر لے کے اس کا جوشاندہ بنا کے وہ چھان کے روز پئیں۔ آدھا کپ پیاز کا رس، پیاز کو کدوکس میں گھس کے اور پانی کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں، آدھا کپ پیاز کا رس پئیں، اور 2 چھوٹی الائچی صبح شام۔ ایک ارجن کی چھال آتی ہے وہ پیس کے رکھ لیں، آدھا چمچ ارجن کی چھال صبح شام کھائیں، انشاءاللہ ان کے دل کے وال کے تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ مجاز صاحب، ہمارے پاس سوالات بہت سارے ہیں اور لگاتار کالز بھی آ رہے ہیں، تقریباً میرے پاس 8 یا 9 سوال موجود ہیں۔ 2 کالرز کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیں گے، یعنی سوالات کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے۔ پہلے کالر کون ہے؟ اپنا نام بتائیے۔ اقبال بھائی پونے سے بول رہے ہیں، آپ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے اہلیہ کا جو بی پی ہے وہ سے اپنا کیا بولیں گے، اوپر کا جو بی پی وہ بڑھ جاتا ہے اور نیچے کا کم ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کو دوائیاں دینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر بھی پریشان ہے، بولتے ہیں کہ اس کو سنبھال۔ ٹھیک ہے، ایک کالر اور ہیں جی، اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہمارا نام نسیم بانو، ہم الہ آباد سے بول رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن۔ جی ہمارے 2 سوال ہیں، ایک ہمارے لڑکے ہیں 12 سال کے، ان کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے تو مولانا صاحب بتا دیں، اور دوسرا یہ ہمارے ایک لڑکے ہیں 15 سال کے، ان کو 2 مہینے پہلے انگوٹھے میں چوٹ لگ گئی تھی اور ہم نے پلاسٹر بھی چڑھوایا تھا تو ڈاکٹر نے کہا تھا ہڈی کھسک گئی ہے، اور اب ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ ہڈی ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ہمارے لڑکے کے انگوٹھے کی درد نہیں ٹھیک ہو رہی ہے، تو مولانا صاحب کچھ بتا دیں علاج۔ غور سے سنیے، آپ کے دونوں سوال لے رہے ہیں تاکہ پھر سوال میں جو ہے وقت ہمارا مزید ضائع نہ ہو۔ جی مجاز صاحب، پہلے تو انگوٹھے کی ہڈی کھسک گئی ہے اس کا مسئلہ ہے، اور دوسرے ہائٹ بڑھنے کا مسئلہ ہے۔ ہائٹ کے لیے تمام ناظرین نوٹ کر لیں، 70 بادام اور 10 چمچ کالے تل، انہیں برابر پیس کے، انہیں باریک کر کے پیس کے، اور ان میں 10 چمچ اشگند پاؤڈر ملانا ہے، اور پھر یہ کانچ کے برتن میں بھر کے رکھ لیں، اور 1 چمچ صبح شام دودھ سے دیں بچے کو، انشاءاللہ تعالی ہائٹ اس کی بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ 5 منقر رات کو سوتے ہوئے دے دیں۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ ایک تسبیح پڑھیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرآن کی آیت ہے، اگر وہ قرآن پڑھتا ہو تو ایک آیت یہ یاد کرا دیں اسے، 7 بار یا 21 بار یہ آیت پڑھیں، انشاءاللہ ہائٹ بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ جب یہ صفوف ختم ہو جائے دوبارہ بنا لیں۔ 70 بادام، 10 چمچ کالے تل، اس کے اندر پھر 10 چمچ اشگند پاؤڈر۔ جی حسن بھائی کا مسئلہ 12 سال کا بچہ ہے اور اسے خون چڑھانا پڑتا ہے تھیلیسیمیا۔ ہاں، اس کے لیے انہیں چاہیے ایک ٹونک آتا ہے نونہال کا ٹونک، بہت آپ نے پہلے نام سنا ہو، اب کم چلتا ہے، لوگوں اصل میں ڈاکٹری علاج کی طرف زیادہ آگے لوگ۔ 1 چمچ صبح دوپہر شام اسے وہ ٹونک دیں بچے کو۔ امرود اور امرود کا مربع، سیب اور سیب کا مربع، یہ چیزیں اس کی شروع کریں۔ اور ایک چیز آتی ہے لسوڑے پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ دن میں 3 بار اسے کھانے کے بعد دیں، انشاءاللہ اس کا نیا بلڈ بننا شروع ہو جائے گا۔ 3 منقع صبح دوپہر شام، اسے یا رحمان یا رحیم یا اللہ یاد کرا دیں۔ اگر وہ نہ پڑھ پائے بچہ تو اس کی مدر پڑھ لیں، 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اپنے بچے کے لیے۔ جی اللہ تعالیٰ شفا دے۔ ہنا کے 3 سوال ہیں مجاز صاحب۔ پہلے تو اگر 2 سال پرانا شہد ہے تو کیا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل اصل میں آرٹیفیشل شہد آتے ہیں، اور وہ پرانے والے شہد تو ختم ہو گئے، وہ تو نہیں خراب ہوتے تھے، لیکن یہ آج کل جو ہے اس کا کوئی یقین نہیں ہے، تو اس لیے میری بہن تھوڑا بہت پیسوں کا لالچ نہ کریں، نیا شہد لیں اور وہ یوز کریں۔ جی دوسرے ان کو میرے خیال ہپس بڑھ رہے ہیں اور موٹاپا ہے۔ ہپس اگر بڑھ رہے ہوں تو 50 گرام چنے بھنے ہوئے میں چھلکوں کے ناشتے میں کھانے ہیں، اور پانی کم پینا ہے۔ اور موٹاپا کم کرنے کے لیے کلونجی 100 گرام، میتھی بھی 100 گرام، ان میں 5 گرام ہینگ، یہ تینوں چیزیں پیس لیں گرائنڈر میں، صفو بنا کے رکھ لیں، آدھا چمچ 3 ٹائم صبح دوپہر شام پئیں، اور تیز گرم پانی کا گلاس، 1 گلاس صبح، 1 دوپہر، 1 شام، کھولتا ہوا پانی جیسے چائے پیتے ہیں سپ کر کے، اس طرح سے پینا ہے۔ انشاءاللہ ان کا وزن بہت کم ہو جائے گا 1 مہینے میں۔ ادرک کھایا کریں،
کسی بھی طریقے سے چبا لیں، پیس کے کھا لیں، پانی میں گھول کے، اس سے بھی انشاءاللہ وزن ان کا کم ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ. آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہیں مجھے. ہاں، اس کے لیے انہیں زیتون کا تیل انگلی پہ لے کے نا شہادت کی، اور دھیرے دھیرے رب کریں اس گھیروں پہ، انشاءاللہ کچھ دنوں میں بالکل صاف ہو جائیں گے گھیرے. اس کے لیے بھی تصویر یہی پڑھیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کم سے کم 21 بار پڑھ لیا کریں. جی شوکت بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو مائیگرین ہے، سائنس ہے، ایسیڈیٹی ہے. ہاں، اس کو یہ چاہیے کہ میں نے جو بتایا ابھی، زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر کے 1 بوند ناک میں ڈالیں بچے کی، 3 انجیر اسے نہار منہ دیں، اور گیس کے لیے 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم، اور تیز گرم پانی صبح شام 1 گلاس، صبح 1 گلاس شام، یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار پڑھے بچہ. جی ان کی اہلیہ شادی ہوتے دیکھتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہیں؟ ہاں، وہ خواب ذرا تھوڑا اچھا نہیں ہے، اس لیے جب بھی ایسا کوئی خواب آئے تو وہ بائیں طرف تھو کر دیا کریں اور کچھ صدقہ کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ رات کو تمام ناظرین یہ نوٹ کر لیں، سنت طریقہ بھی ہے کہ 1 بار درود شریف، 1 بار سورہ فاتحہ، 1 بار آیت الکرسی، اور 3 بار تینوں قل بات کے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے اور اپنے ہاتھوں پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیا کریں، الٹے سیدھے خواب نہیں آئیں گے انشاءاللہ. جی یہ سوالات ابھی بھی ہیں لیکن 2 کالرز کو شامل کر لے رہے ہیں. حسن پور سے شہناز صاحبہ، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے بہن؟ جی السلام علیکم باجی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی میرا یہ ہے کہ میرا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے. ہاں. اور میں دوائی بھی کھاتی ہوں، اور اتنی الرجی ہے بہت ہی زیادہ، اگر میں اس کی دوائی کھاتی ہوں تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور ویسے الرجی کی دوائی کھاتی ہوں تو دونوں میں سے ایک نہ ایک ضرور بیماری رہتی ہے. میں یہ چاہتی ہوں میرا بلڈ پریشر نارمل ہے، کوئی دوائی ایسی بتا دیں. ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار. نظر بھائی خورجہ سے. نظر بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کے جو ماتھے میں نشان ہوا تھا سفید والا. بھائی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے بتائیے. میں بتا رہا ہوں باجی، میرے بیٹے کے سفید نشان ہوا تھا ماتھے پر. ہاں ہاں جی. اچھا، تو آپ نے لہسن اور ادرک کا وہ بتایا تھا ماتھے میں لگانے کے لیے اور دھوپ میں بیٹھنے کے لیے، تو اور ایک دوائی اور بتائی تھی تو وہ بھی چل رہی ہے. تو وہ بھی دوائی چل رہی ہے، مگر وہ تھوڑی جو بدن پہ الرجی سی ہو رہی ہے، کھجانے لگتا ہے زیادہ. دوائی چلی ہے تو کھجا رہا ہے اس کا بچہ. میں بتا دوں. ایک سوال یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، اس کو جو جس کے زکام اور اس کے درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے بچے سے متعلق عمر کتنی ہے بچی کی؟ بچی کی عمر کتنی ہے نظر بھائی؟ بچے کی عمر ہے 15 سال ہے لڑکے کی، اور لڑکی کی 16 سال ہے. لڑکی کی 16 سال ہے. پہلے بچے کا مسئلہ بتا دیں مجھے. ہاں، اس کو تو باورچی کے بیج میں نے بتایا تھے، لہسن اور ادرک کا جو پانی لگانے ہو وہ تو اسی طرح رہے گا. اگر اسے خارش آ رہی ہے تو کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ دونوں ٹائم اسے دیں، اور نہانے کے بعد ناریل کا تیل ملا کرے، وہ انشاءاللہ خارش نہیں آئے گی. تصویر اپنی پڑھتا رہے. جی زکام ہے بچی کو اور پیٹ میں درد، اسے تیل سرسوں کا ناک میں ڈالنا چاہیے 2 بوند صبح شام، اور پیٹ میں درد کے لیے اسے 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم، اور تیز گرم پانی صبح شام، یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار پڑھیں. جی نسرین صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ 7 سال کا بچہ ہے، ناک سے خون آتا ہے قریب. ہاں، اسے یہ چاہیے کہ 30 گرام میٹھی کشمش دیں اسے کم سے کم 21 دن. کندھاری کشمش آتی ہے بڑھیا والی، کھٹی کشمش ہوگی تو نقصان کرے گی. میٹھی کشمش 30 گرام آدھی چٹاک کم سے کم 21 دن دیں، اور انڈا گوشت اس کا بند کر دیں، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نکسیر بند ہو جائے گی. جی بی پی ہے نسرین صاحبہ کو، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے ایک تو انہیں ننگے پاؤں پھرنا چاہیے فرش پہ، اور 2 چھوٹی الائچی صبح شام. ایک ہومیوپیتھک کی دوا آتی ہے، بہت مشہور ہے، بہت لوگ استعمال کرتے ہیں، رینوالفیا نام ہے، رینوالفیا کیو. یہ 10 بوند 3 ٹائم گرم پانی میں، نوائے پانی میں لے لیا کریں. تمام بی پی کے جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں، وہ بی پی کنٹرول کرنے کے لیے، ہائی ہوگا تو کنٹرول کرے گی، لو ہوگا تو، جیسے ایک سوال اور آیا تھا، رینوالفیا کیو آپ نوٹ کر لیں. جی ایک سوال یہ آیا تھا کہ بلڈ پریشر جو اوپر کا ہے وہ بڑھا رہتا ہے، وہ یہ کنٹرول کرے گی، اس سے ہو جائے گا. جی تو ایک بار نام اور دوہرا دیجیے صاحب. رینوالفیا کیو 10 بوند 3 بار نوائے پانی میں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، اور جب بھی ٹائم ملے تھوڑا بہت یا سلام یا اللہ یا سلام. جی نسرین صاحبہ نے کہا شوہر نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو انہیں بہت خوشی ہو. ہاں، اس کے لیے اپنی 5 نمازوں میں ان کے لیے دعا کریں، اپنی 5 درست کریں. قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں. اگر یہ 4 بھی پڑھ رہی ہوں گی تب بھی اللہ نہیں سنیں گے. 5 نمازیں اپنی درست کریں، اس کے بعد ان کے لیے دعا کی نماز کی دعا کریں، انشاءاللہ نمازی ہو جائیں گے. لیکن ان سے نہ لڑیں، نہ انہیں بہت زیادہ ٹوکیں. جب اچھا ماحول ہو، اچھا موڈ ہو، تب ان سے نماز کی بات کریں. کسی قسم کا کوئی الٹا سیدھا کفر یا کل منع ان کے منہ سے نکل جائے. جی
BP سے متعلق آپ نے بقیہ سوالوں کے تو جواب دے دیے. مجاز صاحب ایک آخری سوال یہ رہ گیا جس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں بلڈ پریشر ہے, جب وہ دوا کھاتی ہیں تو الرجی جو ہے, الرجی بھی ہے, وہ بڑھ جاتی ہے. تو بلڈ پریشر کی دوا تو وہی پیے ہوں, اور الرجی کے لیے کستے شری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ دونوں ٹائم کھانے کے بعد لیں. 5 ناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں, اور کفور اور ناریل کا تیل گرم کر کے شیشی میں بھر کے رکھ لیں, اور رات کو سوتے ہوئے پورے جسم پہ لگا لیں جہاں جہاں خارش ہے, اور صبح کو جب نہائیں اس کے بعد نہانے کے بعد ٹاول سے جسم صاف کر کے سادہ ناریل کا تیل مل لیا کریں. 15 دن میں انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں, انشاءاللہ تعالی خارش ختم ہو جائے گی. انڈا گوشت بند رکھیں. بجنور چل رہے ہیں. ندیم بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں, جی بتائیے سوال کیا ہے. ندیم بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی مجھے 2 سوال معلوم کرنے ہیں. پہلا سوال تو یہ, ہاں پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ یادداشت کے لیے کوئی ایسا نسخہ اور دعا بتا دیں. والدہ کو جو ہے اکثر بہت زیادہ بھول لگنے لگی ہے, ان کو جو ہے 92 سال عمر ہے ان کی جو ہے, اور ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ مغرب کی نماز میں اور اذان کے اندر کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کیونکہ جیسے بہت سے لوگ 11 مہینے میں بھی اکثر روزے رکھتے ہیں بزرگ لوگ, تو اس میں جو ہے قباحت ہوتی ہے تھوڑی سی, ایک دم سے اس میں وہ نکل جاتی ہے نا, رکعت نکل جاتی ہے. جی تھوڑا سا انتظار. عاصم صاحب کا سوال لے لیں. جی عاصم بھائی بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ غازی آباد سے بات کر رہے ہیں آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے جی بھائی سوال بتائیے, کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ عاصم بھائی ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے. جی سوال بتائیے, کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا, مجھے پروسٹیٹ کی پرابلم ہو رہی ہے, پروسٹیٹ بڑھ رہا ہے میرا. ہاں اور تھوڑی PSA کی بھی بڑھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مجاز صاحب کیا چیز ہو رہا ہے؟ پروسٹیٹ بڑھ رہا ہے. اچھا ہاں, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کوٹ مٹی جو کستے شیری میں بتا رہا ہوں وہ پسوا کے رکھ لیں, اور اسے شہد کے ساتھ ملا کے لیں. آدھا چمچ کوٹ مٹی آدھا چمچ شہد ملا کے صبح شام یا دن میں 3 بار کم سے کم لیں, اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں, اور 3 کاجو. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, نہ درد ہوگا اور کمی بھی آ جائے گی اس میں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں. جی ماشاءاللہ. والدہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 92 سال ہے. اب یادداشت کا مسئلہ ہے, وہ چیزیں بھول جاتی ہیں. ہاں یہ لے رہا سوال. ایک سوال اور رہ گیا تھا, ایک بچے کے کندھے میں چوٹ لگ گئی تھی, وہ ضروری ہے بتانا. اس میں انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو ہلدی والا دودھ اسے بچے کو پلائے, اور 5 کاجو روز دیں, اور 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام, اور یا سلام یا اللہ اسے پڑھواتی رہیں. کوٹ مٹی مہندی پتہ کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ 3 ٹائم کھانے کے بعد دیں. یہ تو ہو جائے گا, اس کے کندھے کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اب یادداشت والا جو سوال ہے اس کے لیے 5 منقع, 5 بادام, 3 کالی مرچ. اگر دانت خراب ہوں والدہ کے یا نہ ہوں تو پیس کے یہ چیزیں دے سکتے ہیں, پانی میں ملا کے بھی دے سکتے ہیں. حافظہ بہت ٹھیک ہو جائے گا. 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ باوضو پڑھ کے سونف دم کر کے رکھ لیں, اور اس سونف کو دن میں 2 یا 3 بار انہیں آدھا چمچ دیں. انشاءاللہ حافظہ بہت اچھا ہو جائے گا. انا ربی علی کل شیء حفیظ 1 تسبیح پڑھ کے پانی دم کر کے انہیں پلائیں, آپ دیکھیں گے 4-5 دن میں فرق پڑ جائے گا. جی مغرب کی اذان اور نماز میں کتنا فاصلہ ہو؟ ہاں مغرب کی اذان اور نماز میں تو فاصلہ تو ہونا چاہیے کم سے کم 10 منٹ کا. عرب میں تو لوگ 2 سنتیں بھی پڑھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, لیکن انہیں فیصلہ اپنے علاقے کے حساب سے کرنا ہے. ہمارے ہاں اتنا فاصلہ نہیں ہوتا, 2-3 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. جو یہ روزے رکھ رہے ہیں یہ نفلی روزے ہیں, جماعت جو ہے وہ سنت ہے اور بہت ضروری ہے. تو روزہ کھولتے ہی کھانا پینا اپنا بعد میں کر لیں. اگر اپنے روزے کی واقعی انہیں فیض چاہیے, رحمت چاہیے اور برکت چاہیے, تو انہیں چاہیے کہ روزہ کھول کے ہلکا پھلکا کچھ کھا کے سب سے پہلے جماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھیں, کیونکہ نماز اہم ترین ہے اور اس میں جماعت بھی بہت اہم ترین ہے. نفلی روزہ آگے پھر کھانا پینا کر لیں. اس وجہ سے رکعت نہ نکالیں کہ میرا روزہ ہے, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اس روزے کا مزہ ہی نہیں تب آئے گا جب یہ تکبیر اولیٰ سے نماز. بے شک مجاز صاحب, جزاک اللہ. لکھنؤ سے شیبہ, جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام ہے. السلام. جی شیبہ سوال. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو مجاز صاحب نے ایک دن زندہ ہونے کے لیے بتایا تھا وہ تو ہم نے نوٹ کر لیا ہے,
لیکن بچی ہے 15-16 سال کی ہے، تو وہ ابھی یہ کر سکتی ہے دبلا ہونے کے لیے یا ابھی کچھ سال رک کے کریں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، ہیلو شیبہ، بچی دبلی ہونی چاہتی ہے؟ جی جی، اس سے موٹاپا ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، جی ہم نے پورا نوٹ کر لیا تھا، لیکن ابھی وہ 15-16 سال کی، زیادہ بڑی۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ کمزوری رہتی ہے، تو جیسے طاقت کی کمی لگتی ہے، کمزوری لگتی ہے، تو اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ رضوان بھائی فیض آباد سے، رضوان صاحب سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوان بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے، سوال بتائیے۔ ہمارا ایک لڑکا ہے پر ہاں، قریب 12-13 سال کا ہے۔ ہاں، وہ 8ویں میں پڑھ رہا ہے، لیکن کھڑکیاں پن بہت کھاتا پیتا جاتا نہیں، کوئی مولانا صاحب سے دوائی بتوائی ہم کو مطلب کھاتا پیتا نہیں ہے، کھانے کا شوق نہیں ہے۔ عمر کتنی ہے؟ عمر 12-13 سال۔ ہاں، انہیں چاہیے کہ لہسن پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ اسے کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں، اور 5 منکر 1 انار رات کو سوتے ہوئے دیں، انشاءاللہ اس کی بھوک کھل جائے گی۔ اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ اسے یاد کرا دیں، صرف ایک تسبیح پڑھ لیا کرے۔ ٹھیک، شیبہ صاحبہ نے بتایا کہ بچی ہے 15-16 سال کی، اگر اسے بھی اس کا وزن کم کرنا، بالکل، کیونکہ بالغ ہو چکی ہے، اس کا وزن کم ہونا ہی چاہیے، تھوڑی سی سلیم ہونا چاہیے۔ جو بچی بالغ نہیں ہوتی انہیں تو نہیں موٹاپا کم کرنے کی دوا لینی چاہیے، لیکن بالغ ہونے کے بعد تو ابھی سے انہیں کیئر کرنی چاہیے اور وہ پورا علاج کریں۔ اور اگر وہ بچی کر سکے تو 3-4 نیمبو کے چھلکے اور آدھا چمچ کالا نمک 1 گلاس پانی میں خوب اچھی طرح ابال کے چھان کے وہ پیے 1 مہینے تک، انشاءاللہ بہت وزن کم ہو جائے گا۔ اور یا سلام یا مومن یا اللہ کم سے کم 3 تسبیحیں پڑھ لیا۔ جی، کمزوری محسوس ہوتی ہے، کمزوری کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تو ہو گئی تسبیح۔ 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد تینوں ٹائم، 2 کیلے روز کسی بھی ٹائم، اور رات کو دودھ میں شہد ملا کے پیا کریں، 1 گلاس دودھ میں 2 چمچ شہد، انشاءاللہ 3-4 دن میں کمزوری دور ہو جائے گی۔ مجاز صاحب ایک مسئلہ ہے کہ یہ اگر اپنا وزن بھی کم کرنا چاہیں اور 2 کیلے دودھ میں ڈال کے کھانے تو کیا؟ وہ وزن کم کرنے کا انہوں نے سوال کیا تھا اپنی بچی کے لیے، اور یہ کمزوری کا سوال ان کا اپنا تھا۔ یہ اپنا بھی وزن گھٹا رہی ہیں، پھر اپنا بھی وزن اگر گھٹا رہی ہیں تو پھر دودھ شہد نہ پیئیں، کیلے بھی نہ کھائیں، پھر کلونجی کھائیں، تیز گرم پانی پیئیں، اور اس کے کمزوری دور کرنے کے لیے جو کا دلیا بنوا لیں۔ جو کا دلیا جو ہے رات کو 1.5 چمچ دودھ میں کھیر بنا کے رکھ دیا اور اس میں 1 آدھ چھوارا کاٹ دیا، تھوڑا شہد ملا دیا اور صبح کو کھا لیا ناشتے میں، بہت کمزوری دور ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو صحت و عافیت دے، درازی عمر دے، اور انشاءاللہ آپ اسی طرح ہمارے اس پروگرام کے رونق کو دوبالا کرتے رہیں، لوگوں کو فیضان پہنچاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ مجاز صاحب، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور اہم موضوع کے تعلق سے، تو ناظرین انتظار کیجیے گا کل مجاز صاحب کی آمد کا، اپنے پروگرام کا۔ ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔